أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی بھلائی، من الغی گمراہی سے، برائی سے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو شخص کفر کرے طاغوت کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، پس تحقیق اس نے تھام لیا ایسے مضبوط کڑے کو کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا. لا انفصام لها، نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت جاننے والے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. ہاں جی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے عید کے دن خطبہ شروع کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے اندر پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، اور عید میں پہلے نماز ہوتی ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں پھر خطبہ ہوتا ہے. تو اول من بدا بالخطبۃ، جس نے سب سے پہلے عید کے دن خطبہ شروع کیا، پہلے خطبہ ہوگا پھر نماز ہوگی. کیوں؟ اگر پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں لوگ ہمارا خطبہ ہی نہیں سنتے، لوگ خطبے کے لیے بیٹھتے ہی نہیں. تو تاکہ لوگ خطبہ سنیں اور اس کے بعد نماز ہو، تو سب سے پہلے جس شخص نے عید کے دن خطبہ پہلے کیا، نماز بعد میں، مروان نے یہ کام کیا، مروان بن حکم. حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید، اور یزید کے بعد معاویہ، یزید کا بیٹا، وہ کچھ دیر کے لیے حکمران بنا تھا. پھر اس کے بعد مروان بن حکم یہ حکمران خلیفہ بنا تھا. تو سب سے پہلے جس شخص نے عید کے دن کہا کہ پہلے خطبہ ہوگا پھر نماز ہوگی، تاکہ لوگ پہلے ہماری باتیں سن لیں، بعد میں نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے گھروں کو جائیں، تو مروان نے یہ کام شروع کیا. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا الصلاۃ قبل الخطبہ، کہ خطبہ سے پہلے نماز ہونی چاہیے. فقال قد ترک ما هنالک، اس نے کہا کہ یہ چیز اب چھوڑ دی گئی ہے، یہ چیز متروک ہو گئی ہے. تو ابو سعید خدری نے فرمایا اما ھذا فقد قضى ما علی، کہ اس شخص نے تو جو اس کے اوپر تھا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. اس شخص نے، جس شخص نے روکا تھا اس کو. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص بھی منکر دیکھے، کوئی غلط چیز دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی، اگر اس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فبلسانہ، تو زبان سے روکے. فإن لم يستطع، پس اگر وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا، فبقلبہ، پھر وہ کم از کم دل سے اس کا برا جانے. وذلک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. اور بعض احادیث میں ہے کہ ایک شخص کو ہاتھ سے جہاد کرنا چاہیے، اگر ہاتھ سے جہاد نہ کر سکے پھر زبان سے جہاد کرنا چاہیے، اگر زبان سے جہاد نہ کر سکے پھر دل سے جہاد کرنا چاہیے. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اگر تو اختیار ہے تب تو سختی سے روکا جائے گا، ہاتھ سے روکا جائے گا. اگر اختیار نہ ہو تو پھر زبان سے روکا جائے گا. اور اگر اتنا ایمان بھی نہ ہو پھر دل میں کم از کم اس کو برا جانا جائے گا، اس سے برات کا اظہار کیا جائے گا. دل کے اندر، انسان دل کے اندر برا جانے. کہا جاتا ہے معاشرے کے اندر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو معاشرے کی غلطی حکمران ہاتھ سے روک سکتا ہے، کیونکہ حکمران وہ اس کے پاس سلطہ ہے، پاور ہے. علماء کا کام ہے کہ وہ زبان سے روکیں، کیونکہ علماء کے پاس سلطہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تو وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. اگر کوئی معاشرے کے اندر کوئی خرابی ہو رہی ہے، عوام کے اندر، گھر کے اندر کوئی چیز ہو، وہاں تو کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ سختی سے منع کر سکتا ہے، باپ ہے، شوہر ہے.
علماء کا کام ہے معاشرے کے اندر کوئی خرابی ہو تو وہ علماء بھی اور جس شخص کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے زبان سے، اور جو شخص زبان سے نہ کرے تو یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، پھر کم از کم دل میں برا جانے، اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا پھر تو ایمان کی رائی برابر بھی دل میں نہیں رہ جاتی، دل میں برا جانے تو یہ کمزور ایمان ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو دین قبول کرنے میں، دین اسلام قبول کرنے میں ابتداءً کوئی جبر نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اختیار سے دین اسلام کو اختیار کرے گا تو قبول ہوگا، ڈنڈے سے قبول کیا ہوا اسلام بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ انفرادی طور پر کسی شخص کو، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، لوگوں کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا لوگوں کو، لیکن کسی علاقے میں اگر غیر اللہ کا قانون نافذ ہے تو غیر اللہ کے قانون کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کسی علاقے میں اگر اللہ کی حدود نافذ نہیں ہے، کسی علاقے کے اندر لوگ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، قصاص کا نظام قائم نہیں ہے، تو اس علاقے میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اگر مسلمانوں کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، چاہے مسلمانوں کے پاس اس علاقے کا قبضہ نہیں ہے، مسلمان اس علاقے کے ذمہ دار اور حکمران نہیں ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اس علاقے میں اللہ کا قانون نافذ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو مسلمان اس علاقے میں اللہ کا قانون نافذ کرنے کی جد و جہد کریں گے، اگرچہ اگر وہ اس علاقے میں غلبہ پا لیں تو اس علاقے میں غلبہ پانے کے بعد بھی وہ وہاں اللہ کا نظام، اللہ کی حدود قائم کریں گے تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، لیکن وہ وہاں کسی کو جبراً مسلمان نہیں کریں گے۔ جاؤ بیٹا جاؤ، وہ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کریں گے، یعنی لوگوں پر جبر کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اگر اختیار ہے تو وہ کرنی چاہیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا تھا تو اس بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کے پاس غلبہ آ جائے، جب آپ کے پاس اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے، طاقت آ جائے، تو پھر آپ اس کو صرف اپنے علاقے تک محدود نہ رکھیں، آپ اس دین اسلام کو باقی ادیان پر بھی غالب کریں، یعنی جہاں غیر اللہ کا نظام نافذ ہے وہاں غیر اللہ کا نظام ختم کر کے اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کیسے قائم ہوگا؟ کہ اگر مسلمانوں کے پاس غلبہ ہوگا اپنے علاقے میں، وہ اللہ کا نظام قائم کر چکے ہوں گے، تو پھر وہ دوسرے علاقے کا رخ کریں گے، پیش قدمی کریں گے، جس کو جہاد اقدامی کہتے ہیں۔ اقدامی جہاد، ایک دفاعی جہاد ہوتا ہے، ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر وہ اوفینسو وہ جہاد کریں گے، وہ جائیں گے اور ان کو وہ کہیں گے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، وہاں اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے مسلمان ہونے پر، مسلمان ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، دعوت دیں گے اسلام کی۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تب پھر آپ اپنے علاقے میں اللہ کا دین نافذ کریں، آپ ہمیں اپنے علاقے میں اللہ کا دین نافذ کرنے دیں، ہم آپ سے جو ہے جزیہ لیں گے، اور آپ یہاں پھر ہمیں جزیہ دے کر رہیں، اور یہاں اسلامی نظام، اسلامی حدود نافذ ہوں گی۔ اگر وہ اس پہ تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ جبراً کسی کو مسلمان نہیں کرنا۔ اگر وہ تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم جزیہ دے کر، ہم اسلامی حکومت کو جزیہ دے کر یہاں اسلامی نظام قائم ہو، ہم راضی ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ یہ بات بھی نہیں مانتے تب پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پھر ان سے لڑائی کی جائے گی، اور جو لڑائی کی جائے گی اس لڑائی کے بعد اگر مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تو اس غلبہ کے بعد وہاں اللہ کا نظام قائم ہوگا، وہاں کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ ہاں، وہاں دعوت کا کام کیا جائے گا، دعوت سے جو مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہو جائے۔ اسی نظریے کے مطابق اسلام پھیلا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ آپ نے ہجرت کی، آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ وہاں دعوت کا کام کر رہے تھے۔ آپ جب مدینہ منورہ میں آئے پھر آپ نے وہاں اسلامی نظام قائم کیا، اسلامی حکومت قائم کی، آپ نے یہودیوں سے معاہدے بھی کیے، یہودیوں نے معاہدے توڑے، معاہدے توڑنے کے نتیجے میں یہودی وہاں سے جلا وطن ہوئے اور آپ نے بنو قریظہ کو قتل بھی کیا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے، باقی یہودی وہاں سے جلا وطن ہوئے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو جو قافلہ گزرتا تھا، کیونکہ مکہ والے مسلمانوں کے دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں کی جان اور مال لوٹا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، اور وہ ہر وقت مسلمانوں کے دشمن تھے، تو اب مسلمان بھی مکہ مکرمہ کا جو تجارتی قافلے ہوتے تھے وہ مدینہ کے رستے سے گزرتے تھے، مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمنی کی وجہ سے ان کے قافلے وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے، تو جنگ بدر کی بنیاد یہ واقعہ بنا۔ آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے، یوم فرقان ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور اسلام کا بول بالا ہوا اور کافروں کے بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہوئے۔ اب کافروں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں کافروں کو مکمل فتح تو نہ ہوئی، مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، لیکن کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کا نقصان کر کے پوری طرح قبضہ کیے بغیر، پوری طرح تباہی کیے بغیر وہ چلے گئے کچھ وجوہات کی بنا پر۔ ان کے دل میں بعد میں خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کا کافی نقصان کیا ہے، ہمیں جا کر پورے طریقے سے قبضہ کر لینا چاہیے۔ انہوں نے دوبارہ واپس آنا چاہا، لیکن وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی تھی، 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی جنگ احد میں، لیکن بعد میں مسلمانوں کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جبل رومات سے خالد بن ولید آئے اور انہوں نے حملہ کیا پیچھے سے، اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ کافی نقصان کر کے کافر چلے گئے۔ ان کو دور جا کے خیال آیا کہ نہیں، ہمیں پوری تباہی کر کے آنا چاہیے تاکہ مسلمان دوبارہ نہ اٹھ سکیں۔ وہاں سے مسلمانوں کو حکم ہوا وحی کے ذریعے کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کو پیچھا کرنا کافروں کا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ اب مسلمان لٹے پٹے اور وہ تکلیف کے اندر، اور بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے تھے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم مانا۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، لیکن انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی اور وہ پیچھا کرنے پر تیار ہوئے۔ جب وہ واپس آنے لگے کافر تو دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ پیچھا کر رہے ہیں ہمارا، وہ تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حیران و پریشان ہو گئے کہ ہم تو اپنی طرف سے مسلمانوں کا کافی نقصان کر کے آئے تھے، اور ہمیں بعد میں خیال آیا کہ ہم پورا نقصان کر کے آئیں، لیکن یہ مسلمان تو ابھی اتنے ان میں حوصلہ ہے کہ یہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو اب آئندہ آئیں گے، آئندہ سال آ کر پھر دوبارہ ہم لڑائی کریں گے، زیادہ ہم کافروں کو اکٹھا کریں گے، زیادہ لشکر اکٹھا کریں گے تو پھر لڑائی کریں گے۔ پھر جنگ خندق 5 ہجری میں وہ آئے اور وہ پورا عرب تقریباً 10,000 کا لشکر، سارے عرب علاقوں سے لوگ اکٹھے ہو کر اسلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ اللہ نے اس میں مسلمانوں کو فتح دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر فرمایا اب وہ نہیں آئیں گے، اب جانا ہوگا تو ہم جائیں گے۔ اسلام جو ہے وہ صرف ہمیشہ مدافعانہ انداز اختیار نہیں کرتا، جب طاقت آ جائے پھر اسلام اقدام بھی کرتا ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ نے اس کو فتح عظیم قرار دیا، اور صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام طاقتور ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے، یہود سے آپ نے لڑائی کی، یہود کو بھگایا وہاں سے، پھر آپ فتح مکہ 8 ہجری کو، 7 ہجری کو فتح خیبر ہوئی، 8 ہجری کو فتح مکہ ہوئی، پھر جنگ حنین، اور پھر جب اسلام فوج در فوج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام شان و شوکت والا ہو گیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب روم اور فارس کی طرف توجہ کی، خط لکھے آپ نے، تو جنگ تبوک کے رومیوں کے ساتھ تھی، رومی آئے نہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان، حضرت علی، اور پھر اموی دور خلافت میں پھر اسلام پھیلتا گیا۔ کیسے پھیلتا گیا؟ اسی فارمولے پر کہ اپنے علاقے میں اسلام قائم ہو گیا ہے، اللہ کا نظام قائم ہو گیا ہے، اب دیگر ان علاقوں میں اللہ کا نظام قائم کرنا جہاں اللہ کا نظام قائم نہیں ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے بہت بڑا کہ مسلمانوں نے جہاد کر کے تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا،
تلوار کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں کیا گیا. ہاں اسلام کے غلبے کے لیے تلوار استعمال ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہوئی ہے، لوگوں پر اللہ کے دین کو جبراً نافذ کرنے کے لیے نہیں ہوئی. بلکہ فارسیوں کا جو سپہ سالار تھا رستم، اس نے مسلمانوں کے قاصد سے پوچھا کہ تم لوگ خانہ بدوش تھے، تم تو اپنے گھروں میں بھی ٹک کے نہیں بیٹھتے تھے، تمہیں کیا ہوا کہ تم پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے ہو؟ تمہاری تو عادت یہ تھی، تم تو خانہ بدوش ہو، جنگلی لوگ ہو، تم تو اپنا گھر نہیں بناتے، تو پوری دنیا کو تم غالب کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تمہیں کس چیز نے موٹیویٹ کیا اس بات پر؟ تو وہ جو مسلمانوں کے قاصد تھے انہوں نے تاریخی جواب دیا. انہوں نے کہا اصل میں پہلے ہم لوگوں کی غلامی میں تھے اور لوگوں کا نظام ہر جگہ نافذ تھا، غیر اللہ کا نظام ہر جگہ نافذ تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کا نظام قائم ہوا. اب ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے ہم پوری دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے نکلے ہیں. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. اللہ کا نظام قائم ہو ہر جگہ. اللہ کا نظام نہیں ہوگا، جو بھی نظام بنایا جائے گا، چاہے چوری کا کوئی بھی نظام بنا لیا جائے، جو اللہ کا نظام نہیں ہوگا، ہاتھ کاٹنے والا، اگر قصاص کا نظام نافذ نہیں ہوگا، اگر اللہ کی حدود کا نظام نافذ نہیں ہوگا، جو اللہ نے نظام قائم کیا ہے، جو مرضی نظام بنا لیا جائے، وہ اللہ کے نظام سے نرم ہو کہ اللہ کے نظام سے سخت ہو، وہ غیر اللہ کا نظام ہے. اس سے خیر نہیں آ سکتی. خیر آ سکتی ہے، عدل و انصاف کا بول بالا اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے نظام سے. جو اللہ کے نظام کے علاوہ نظام ہے وہ ظالمانہ نظام ہے، یا اس کے اندر وہ اصل میں انسانی نظام ہے، یا اس کے اندر کمی بیشی ہے، افراط ہے، یا اس کے اندر تفریط ہے، وہ انسانی نظام ہے. وہ اللہ کے نظام سے کم تر ہے پھر بھی ظلم ہے، اللہ کے نظام سے سخت ہے پھر بھی ظلم ہے. اللہ کا نظام عادلانہ نظام ہے. اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہو تو مسلمانوں کو اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی علاقے میں غلبہ ہو گیا آپ وہاں بیٹھے رہیں، بس آپ وہیں دعوت کا کام کرتے رہیں. اگر کسی علاقے میں غلبہ ہو گیا تو اللہ کے دین کو دیگر علاقوں میں، دیگر ادیان پر اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے، افراد پر نہیں، ایک نظام کے طور پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بھی لا اکراہ فی الدین کے منافی نہیں ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض دفعہ عوام کے ذہن میں ہوتی ہیں. میں نے چاہا میں ان چیزوں کو واضح کر دوں. لا اکراہ فی الدین کا مفہوم غلط سمجھا جاتا ہے. کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. بلکہ جنگ کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر سیدنا اسامہ بن زید کا مشہور واقعہ ہے صحیح احادیث میں کہ ایک کافر کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی، ان کی لڑائی ہو رہی تھی. اب لڑائی میں تو ہر بندہ دوسری کی جان لینے کے درپے ہوتا ہے. تو اب حضرت اسامہ غالب آ گئے، وہ وار کرنے لگے اس کافر پر. تو کافر نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کلمہ پڑھنا اتنی بڑی چیز ہے کہ کلمہ پڑھنے سے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے، ہر جرم معاف ہو جاتا ہے. الاسلام یجب ما قبلہ، جو کچھ پیچھے ہے وہ سارا معاف ہو جاتا ہے. ایک مسلمان سے لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. ایک مسلمان کی، مسلمان سے لڑے گا تو یہ تو کفر ہے. مسلمان کو گالی دے گا، لڑائی کرے گا، یہ فسق و فجور ہے. اور مسلمان کا ایک دوسرے سے لڑنا کفر ہے. سباب المسلم فسوق و قتال کفر. اب اس شخص نے کلمہ پڑھ دیا. حضرت اسامہ بن زید نے کہا اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے. کہنے لگے اے اسامہ، تم جب اس نے کلمہ پڑھا تو تم نے کیوں اسے قتل کیا؟ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا؟ تو جب کسی بندے کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، باقی کوئی اپنی مرضی سے اسلام لے آئے تو ایک مسلمان کی اس سے دشمنی ختم ہو جائے گی. تو اسلام قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. کوئی اسلام میں داخل ہو جائے پھر اللہ کے نظام کا وہ پابند ہوگا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد اقدامی ہو سکتا ہے. قد تبین الرشد من الغی، بھلائی واضح ہو چکی ہے برائی سے. اب جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کے انکار سے مراد بتوں کا انکار، ہر وہ چیز جو اپنی عبادت کی دعوت دے تو وہ طاغوت ہے.
جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، بتوں کے ساتھ، بتوں کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، غیر اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں ان کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لا انفصام لہا، ایسے کڑے کو تھاما ہے کہ جو ٹوٹ نہیں سکتا، اب یہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت جاننے والے ہیں۔ تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ ایک چیز رہ گئی ہے مجھے جو ابھی بعد میں یاد آئی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ کل میں وضاحت کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلی آیت کریمہ پڑھیں گے۔ مرتد کے بارے میں مجھے یاد کروائیے گا کہ میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتد کی سزا یہ بھی جبر ہے، یہ بھی وہ لا اکراہ فی الدین سے کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا کے مخالف ہے، یہ آیت کریمہ کے مخالف ہے وہ حدیث کہ مرتد کو قتل کر دو، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو کل اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔